ٹرانسفر کیا ہے اس کی انکم کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ آپ اس کو بتاتے ہیں جی. تو یہ پاکستان کا ہر پارلیمنٹ کا ممبر ہے وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشنل لیگل آبلیگیشن ہے کہ اس چیز کو پورا کرے. اب اس کیس کے اندر یہ ہے کہ 2020-21 کو جب فارمر پرائم منسٹر نے اپنی ایسٹس ڈکلیئر وہاں پہ کیے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ان چیزوں کو ایز اٹ از جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے. بعد کے اندر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جو کچھ لوگ تھے انہیں اس چیز کا پتا چلا کہ جو یہ پیریڈ تھا 18 سے لے کے 20 تک اس کے اندر کچھ ایسے گفٹس تھے جو پرائم منسٹر فارمر کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو بیچا اور ان سے جو آمدن آئی تھی اس کو اپنے ایسٹس کے اندر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. اس کے اوپر انہوں نے ایک ریفرنس جو ہے وہ آرٹیکل 63 آف کانسٹیٹیوشن کا اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس فارورڈ کیا اور کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جب دیکھتا ہے کہ اس ریفرنس کو پرائم افشائی بنتی ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اس چیز کو بھیجتا ہے اور الیکشن کمیشن آف اچھا حافظ صاحب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے اندر حسن اگر ڈیفنس لائر تھے انہوں نے اس کے اوپر ایک بیان دیا تھا میڈیا کے ساتھ بات کرتے وہ آپ کو سناتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے چلان فارمز تھے جس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ یہ تحائف قانون کے مطابق خریدے وہ بھی پیش کیے. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اثاثوں کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی ان کا ذکر کیا ان کو ڈکلیئر کیا. جو انکم ٹیکس ریٹرنز تھے جس کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ ہم نے تحائف خریدے اور پھر بیچے اور اس کے اوپر جو بیچنے پہ منافع ہوا اس پہ ٹیکس بھی دیا کیپٹل گین ٹیکس وہ بھی ہم نے پیش کیے لیکن ان سب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگنور کر دیا. اچھا حافظ صاحب آپ کا آرگومنٹ مانتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے چلیں یہ تو بیرسٹر علی ظفر صاحب کا ایک آرگومنٹ آ گیا کہ جی اچھا میں تھوڑا سا آگے میں اگلا سوال کر لوں آپ سے. سوال یہ ہے کہ سیکشن 193 جو ہے سی آر پی سی کا جو کہ ڈیفنس یہ کہتی ہے جو کہ انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی پیش کیا کہ بالکل صحیح ہے الزامات تھے لیکن اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے میجسٹریٹ کے سامنے ان تمام الزامات کی پروسیکیوشن اور پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سٹیپ آ جاتا ہے سیشن جج کا. تو یہ سٹیپ آپ کی نظر میں ٹھیک اس کو ویو کیا گیا یا اس کو مطلب وہاں پہ نہ جانا جو حکومت کا یا پروسیکیوشن کی طرف سے الیکشن کمیشن کا وہ ایک جائز قدم تھا؟ گومن صاحب پہلے میں تھوڑا سا آؤں گا پھر میں اس سٹیپ پہ بھی آ جاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فائنلی ایک فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ دے کے انہوں نے 63(1)(p) کے اندر جو ہے وہ ریمیننگ ٹرم کے لیے فارمر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور یہ کہا کہ آپ نے اپنے ایسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر وہ چیز ڈکلیئر نہیں کی. اب اس کے بعد فارمر پرائم منسٹر نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا اور وہ کیس لگا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس اور وہاں کے اوپر انہوں نے اس کی سسپینشن جو ہے وہ سی کی جو آج تک جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور وہ جو سسپینشن جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا. اب یہاں پہ دو چیزیں ایک وہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے لیول پہ فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن ایکٹ کے اندر پہلی دفعہ اس کا کرمنل کانسیکوینس بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے اور وہ دیا گیا ہے 164 کے اندر اور 167 کے اندر اور اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ 174 کے اندر کانڈکٹ کی جا رہی تھیں بفور دی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. اب اس کے اندر جو ریفرنس جاتا ہے وہ جاتا ہے سیکشن 190 اور الیکشن ایکٹ کے اندر جو ایک اسپیشل لا ہے. اس اسپیشل لا کے اندر اگر کوئی بھی ایکشن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو ریفرنس ہے وہ سیدھا جائے گا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس. اس کا 193 کا جو کرمنل پروسیجر ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے لیگلی. اب وہاں پہ بھی جا کے آپ یہ دیکھیں نا کہ جو چیز آپ نے آئی کہ آپ کون سی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اس کو وہاں پہ جا کے پروسیڈنگز کو جوائن کر لیا اس کے بعد آپ کے اوپر ایک چارج شیٹ جو ہے وہ فریم ہوتی ہے اور جا کے فارمر پرائم منسٹر کو سگنیچر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جا کے آپ اس گواہوں کے اوپر جرا کرتے ہیں کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے آپ سیکشن 342 کی اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر فائل کرتے ہیں اور تقریباً 25 کے قریب کوشچنز ہیں اور فارمر پرائم منسٹر اس پہ دستخط دیتے ہیں. تو اس کے بعد آپ 2 دفعہ جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر بھی جاتے ہیں اور وہاں کے اوپر آپ کو اس پروسیڈنگز کو نہ سسپینڈ کی جاتی ہیں جو بفور دی سیشن جج کے پاس چل رہے ہیں ایڈیشنل سیشن جج کے اور نہ ہی انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری پروسیڈنگ کے فیصلے تک آپ روکے رکھیں. تو جب وہاں کے اوپر 2 دفعہ ڈائریکشنز آ گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو مناسب یہی تھا
کہ وہاں پہ جا کے اپنی بات کرتے، اور وہ جو چیز ایک مینٹینیبلٹی والی بھی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا حافظ صاحب، یہ تو سمجھ آ گئی بات. ٹیکنیکل انہوں نے غلطی کی ہے، وہ اتنی لیگلی اس کا کانسیکوینس یہ آیا ہے کہ اب یہ ہے کہ 342 کے بعد جو ایک آرگومنٹس ہونے چاہیے تھے، اور پاکستان کے ہر گھمن صاحب ٹرائل کے اندر 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک آپ کا چارج شیٹ کے اوپر پریزنس ہونا، وہ موجود تھے، آپ نے کراس ایگزامینیشن بھی کر لی، آپ نے اب 342 کی اسٹیٹمنٹ بھی سائن کر دی، اور اب چوتھی چیز جو ہے. حافظ صاحب آگے بڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس کے اوپر جو ہے سیر حاصل بحث بھی ہوگی مختلف فورمز کے اوپر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ دوبارہ سے بھجوایا یہی کیس، چلیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر کافی اس کے اندر پریسیڈنٹس کوٹ کی کہ سیم ہی جج کے پاس آپ یہ بھجوا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. بے شک انہوں نے اپنا ذہن ظاہر کیا ہوا تھا. اگلا سوال اس پہ یہ اٹھتا ہے کہ اسی دن ایک اور فیصلہ بھی آتا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں حسن، کہ وہ یہ کہ آپ نے وہ جو گواہان پیش کرنے تھے ان کو بھی نوٹسز کر دیا کہ اگر ایک ایکیوزڈ گواہان پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ موقع ملنا چاہیے، اس کے اوپر ہم کیس سماعی کریں گے. تو واٹ ہیپن ایکچولی، اگر وہ جج صاحب 1-2 دن انتظار کر لیتے تو اس کے اوپر بھی بات ہو جاتی. میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ ایکیوزڈ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس کے اندر کوئی بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کرنا چاہے، یا اس کے بعد اگر کوئی وٹنس دینا چاہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور لا کے اوپر اس کے اوپر ججمنٹس بھی ہیں، اور کورٹس کو کرنا بھی چاہیے. اب اس کیس کے اندر جو سمپل سی بات تھی وہ یہ تھی کہ کیا اس جو وٹنسز سے وہ ایسے وٹنس تھے جن کو بلانا چاہیے تھا. اب یہاں پہ گھومن صاحب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو گفٹس ہیں، نہ ان کی سیل کا کیس ہے، نہ ان کی ڈکلریشنز کا کیس ہے، اور نہ ان کی ویلیویشن کا کیس ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر صرف معاملہ یہ تھا کہ وہ جو آپ نے گفٹ بیچے ہیں ان کی انکم کو آپ نے ایسٹس کے اندر ڈکلیئر نہیں کیا، اور یہ بنیادی طور پر ذمہ داری اس شخص کی ہے جو اس کو ڈکلیئر کرتا ہے اس حد تک بھی. اب دوسرا یہ ہے کہ بالکل اگر ٹرائل کورٹ جو تھا وہ مناسب تھا، تھوڑا سا ویٹ کر لیتا، لیکن جو اس سے آگے بات یہ گئی ہے کہ یہ بھی فیصلہ جو تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ایپلیکیشن کے اوپر صرف نوٹسز ایشو کیے جو اگلے ہفتے کے لیے تھے. اب اس پیرائے کے اندر دیکھا جائے تو اپروپریٹ یہ تھا ڈیفنس سائڈ کے لیے کہ جب ان کی وہ ایپلیکیشن جس کو انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا ریگارڈنگ دا وٹنسز، اس کے اوپر بھی ہائی کورٹ کا کلیئر آرڈر نہیں ہے، پھر سپریم کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگز کو نہیں روکا، اور پھر اس کے بعد آپ کے ہائی کورٹ نے ڈائریکشنز بھی دی ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے مینٹینیبلٹی پہ بھی بات کریں اور جا کے اس پروسیڈنگز کو جوائن کریں. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو نہیں کریں گے تو پھر اس کا کانسیکوینس تھا وہ ججمنٹ تھا جو آپ کے سامنے آ گئی ہے.